المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. الحمد لله رب العالمين القائل في القرآن العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وصلى الله وسلم على نبينا القائل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے بعد ماہ رمضان کی آمد قریب ہے. وہ مہینہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ کہ جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور جس میں حق اور باطل کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی، فرق کر دینے والی نشانیاں ہیں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ جسے مل جائے، جو شخص بھی اس مہینے میں مسافر نہ ہو، بیمار نہ ہو، اس مہینے کو پا جائے تو اس مہینے میں صوم رکھے، اپنا کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے اور اپنی خواہشات چھوڑ دے، نکاح کے معاملات چھوڑ دے. اسی کو صوم کہا جاتا ہے. تو قرآن سے اس کا ربط ہے، قرآن اور رمضان. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک اور آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمت والی ذات ہے وہ جس نے قرآن پاک کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا فرمایا. پہلے اللہ تعالیٰ نے تعلیم قرآن کا ذکر کیا، پھر انسان کی تخلیق کا ذکر کیا. میں یہ دونوں آیتیں اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ انسان قرآن اور رمضان کا ربط سمجھنے کی کوشش کی جائے. انسان اگر قرآن پاک کے حساب سے اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا ہے انسان. جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں یا کوئی کاریگر کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے تعلق سے اس کے ذہن میں اس کی پوری تفصیلات ہوتی ہیں. کیا بنانا ہے، کیسے بنانا ہے، کیا اس کا مقصد ہے، کیسے وہ کام کرے گا، کیسے وہ ٹھیک کام کرے گا، کب بگڑ جائے گا، کیسے اس کا علاج ہوگا. یہ ساری چیزوں کی اس کے ذہن میں تفصیل ہوتی ہے. تو وہ پہلے ہوتی ہے، کاریگری بعد میں ظاہر ہوتی ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی اور پھر انسان کو پیدا کیا. قرآن پاک کی تعلیم میں یہ بتایا گیا کہ وہ کیا اقدار ہیں، وہ کیا ویلوز ہیں، وہ کیا تعلیمات ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان کو چلنا چاہیے. اگر اس بنیاد پر انسان اپنے آپ کو چلاتا ہے تو اس کی زندگی مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی بہتر سے بہتر زندگی ہوگی. یہ قرآن اسی رمضان کے مہینے میں اترا اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت ایمان والوں پہ فرض کر دی جس عبادت کا نام صوم ہے. اور صوم کی عبادت میں دو اہم چیزوں کو ہم سے چھوڑنے کے لیے کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کھانا پینا چھوڑ دو، جبکہ کھانے پینے میں ہمارے جسم کی بقا ہے. کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جسم زندہ اور باقی رہتا ہے، سلامت رہتا ہے. کھانا پینا چھوڑ دو، ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا جس مہینے میں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مہینے کے دنوں میں، یہ اللہ کی رحمت ہے
کہ دن اور رات سب ملا کے فرض نہیں کیا، صرف دن میں اللہ نے فرض کیا کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، جس میں کہ ہمارے جسم کی بقا ہے، اور نکاح اور جمع اور ہم بستری چھوڑ دو کہ جس میں نوع انسانی کی بقا ہے۔ نکاح باقی ہے تو نوع انسانی باقی ہے، آگے نسل چلے گی، انسان باقی رہیں گے۔ اگر سارے انسان نکاح ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں تو انسان ختم ہو جائیں گے، یہ نوع مٹ جائے گی، نوع ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو چیزیں چھوڑنے کے لیے کہا جس میں جسم انسانی کی بقا اور جس میں نوع انسانی کی بقا ہے، کیونکہ اس سے بڑی بقا کی تلاش ہے، اور وہ بقا کون سی ہے؟ بقائے ابدی، اور وہ بھی جو خیر کے ساتھ ہو، جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی جنت ہے۔ اگر قرآن پاک کو کسی نے اپنا لیا اور اس کی تعلیمات کو اپنا لیا تو ہمیشہ باقی رہنے والی جنت مل جانے والی ہے۔ اگر جسم کی بقا کی فکر رہی، نوع انسانی کی بقا کی فکر رہی، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ کر، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بقا فنا میں تبدیل ہو جانے والی ہے، اور بدترین فنا میں۔ جس فنا کے بعد جو بقا آئے گی وہ بقا انسان کے لیے نہایت خطرناک ہوگی، جو نارے جہنم کے ساتھ ہوگی، عذاب کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسانی بقا کی جو فکر ہے اس کو چھوڑ کر کے قرآن پاک کا مہینہ جس میں قرآن پاک نازل ہوا اس میں اس بقا کی فکر کرو۔ تو قرآن پاک میں اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور جبریل علیہ السلام قرآن پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ صحیح حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل فیدارسہ القرآن، کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرنے والے، بہت زیادہ سخی اور فیاض تھے، اور اس وقت آپ کی فیاضی اور بڑھ جایا کرتی تھی جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے، آپ کو آ کے قرآن پڑھایا کرتے تھے، قرآن سکھایا کرتے تھے۔ فیدارسہ، یہ درس سے ہے، تعلیم سے ہے، سکھانے سے ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہوتا ہے پڑھنا اور ایک چیز ہوتا ہے سیکھنا، مطالعہ کرنا، علم حاصل کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ریڈنگ اور ایک کو کہتے ہیں اسٹڈی۔ ریڈنگ دوسری چیز ہے، اسٹڈی دوسری چیز ہے۔ جو پڑھے لکھے ہیں سمجھتے ہیں کہ ایک صرف پڑھنا ہے، آپ اس کو پڑھ لیں، اور ایک چیز ہے کہ پڑھیں، سمجھیں اور اس کو برتیں۔ تو جبریل علیہ السلام جو آتے تھے وہ صرف پڑھانے نہیں آتے تھے، حرف سکھانے نہیں آتے تھے کہ حرف پڑھا دیے، بلکہ اس کے معنی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کے آتے تھے، وہ بھی سکھاتے تھے۔ مدارسہ ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں، فیدارسہ القرآن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کو درس قرآن کے لیے گویا رکھتے تھے، قرآن پاک پڑھنا، اور آپ کے صحابہ بھی قرآن پاک اس مہینے میں خوب پڑھا کرتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن وہ عظیم الشان کتاب، وہ عظیم الشان کتاب، اللہ کی آخری کتاب کہ جس میں سابقہ تمام کتابوں کی تعلیمات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اساس جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ دیتا تھا، سارے نبیوں کی تعلیم، سارے نبیوں کا دین ایک ہے، سب ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک بھی اس دعوت توحید میں فرد ہے، اور بہت وضاحت کے ساتھ توحید کی قرآن پاک میں دعوت موجود ہے، اور ایسی دعوت ہے کہ اس توحید کو مٹانے والے چاہے جتنا تحریف و تعویل کریں، توحید کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کی نشانیاں کھل کے آیا کریں گی، چمکتی رہیں گی، روشن رہیں گی۔ تو قرآن پاک وہ عظیم الشان کتاب کی جس مہینے میں اترا، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں ایک عبادت جو اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا ایک رکن ہے، اس میں فرض کر دیا، اور اس مہینے کو باقی مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اور جس دن میں اور جس رات میں اس قرآن پاک کو نزول ہوا، وہ رات سال کے تمام راتوں سے افضل قرار پائی، لیلۃ القدر، لیلۃ مبارکہ، برکت والی اور قدر و عظمت والی رات قرار پائی۔ اور اسی طرح سے وہ قرآن پاک جس نبی پہ اترا، وہ نبی ساری انسانیت کے لیے رحمت، اللہ تعالیٰ تو رحمان رحیم ہے ہی، قرآن پاک کی ابتدا ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی رحمت والی صفات سے، اور جس نبی پہ نازل ہوا وہ سارے نبیوں کے سردار، اور وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔
اور اسی طرح سے جس امت پہ اترا وہ امت بھی خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اور اسی طرح سے یہ امت جب اس قرآن پاک کو اپناتی ہے اور اس کو سیکھتی ہے اور سکھاتی ہے، اور اس امت کے جو لوگ قرآن پاک کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں، تو سب سے بہتر لوگ بن جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ قرآن پاک کا مہینہ آنے والا ہے، اس مہینے کی جو عبادت ہے، اس عبادت کی فضیلت کیا ہے، اس عبادت کا ثواب کیا ہے، وہ حدیث یاد کیجئے جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری اور حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے رمضان کے مہینے میں صوم رکھے، روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دنیاوی مثال سے سمجھتے ہیں، چھوٹی سی مثال سے باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ رمضان سال کا صرف ایک مہینہ ہے، کتنے مہینے ہیں سال میں؟ 12 مہینے ہیں، 11 مہینہ رمضان نہیں ہے، رمضان صرف ایک مہینہ ہے، باقی بچتے ہیں 11 مہینے۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360 دن ہوتے ہیں۔ 360 میں سے آپ 30 دن رمضان کے نکال دیجئے، کتنے بچے؟ 330 دن بچے۔ آپ یہ بتائیے، ایک آدمی ہے جو 330 دن مختلف ایک شخص سے قرض لیتا رہتا ہے، تھوڑا سا، کبھی تھوڑا قرض لے لیا، پھر اور قرض لے لیا، پھر اور قرض لے لیا، قرض لیتے لیتے 330 دن میں اس کے اوپر بہت سارا قرض ہو گیا۔ جس سے قرض لیتا تھا اس نے کہا کہ ایسا کرو، 1 مہینے یہ کام کر دو، سارا قرض معاف کر دیتا ہوں۔ کرنے کو تیار ہوگا نہیں ہوگا؟ کہے گا پورا سارا قرض معاف ہو رہا، صرف 1 مہینے تو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ملے ایمان کے ساتھ، کس بات پر ایمان ہو؟ ان ساری چیزوں پر ایمان جس پر اللہ نے ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان کے فرض ہونے پر، صوم رمضان کے فرض ہونے پر ایمان ہو، اللہ سے اجر و ثواب کی نیت ہو، یہ 2 شرطیں یاد رہیں، ایماناً واحتساباً۔ ایمان کے ساتھ صوم رکھے، کفر کے ساتھ نہ رکھے۔ بہت سارے کافر بھی صوم رکھ جاتے ہیں، کس لیے؟ تندرستی ملے گی، نظام ہضم درست ہوگا، صحت کے لیے توانائی اور طاقت میسر آئے گی، وغیرہ وغیرہ فوائد جو ان کے میڈیکل اور طبی فوائد جو ان کے سامنے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ رکھ جاتے ہیں۔ تو نہیں، ان کو یہ حاصل ہونے والی فضیلت نہیں ہے۔ فضیلت کس کو حاصل ہوگی؟ جو صاحب ایمان ہوگا، ایماناً، جو رمضان کا صوم رکھے ایمان کے ساتھ، واحتساباً، اور اجر و ثواب کی نیت سے رکھے۔ اجر و ثواب ملے گا، اللہ اجر دے گا، اللہ بدلہ دے گا، جس اللہ نے کہا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، صوم تو میرے ہی لیے بندہ رکھتا ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیسے صوم اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے بندہ؟ صلاۃ بھی تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے، قربانی تو اللہ کے لیے کرتا ہے، اور دوسری عبادات بھی بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے، صبر کریں انشاءاللہ ابھی پھر آ جائے گا، یا بعض موبائل میں سے جلا سکتے ہیں تو جلا دیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ساری عبادتیں بندہ کرتا ہے، لیکن صوم کی عبادت میں ایسا ہے کہ یہ راز ہے بندے اور اللہ کے بیچ میں۔ جب بندہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اکیلے میں، تنہائی میں کچھ کھا لے، کچھ پی لے، لیکن کھانے پینے کے باوجود، تنہائی میں کھانے پینے کے باوجود لوگوں کے سامنے آ کر کے صائم بنا رہے، روزے دار بنا رہے، ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو کہ تنہائی میں ہونے کے باوجود وہ رکا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور تعلیم سمجھ کر کے وہ نہ کھانے کے قریب جاتا ہے، وہ نہ پینے کے قریب جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جتنے اس کے پچھلے گناہ ہیں سب معاف۔ اور پچھلے گناہ صرف 1 مہینے کے نہیں، پورے 11 مہینوں کے معاف۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک صلاۃ دوسری صلاۃ تک، 5 وقتہ صلاۃ بیچ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ایک جمعہ دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، اور ایک رمضان اگلے رمضان تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کی معافی کا
ذریعہ ہے۔ تو آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے جو گناہ جو ہے انسان کرتا رہا، جمع ہوتا رہا، اس کے اوپر جو بوجھ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا کر کے اللہ نے اسے سارے کی معافی کا انتظام کر دیا۔ شرط کیا رکھی؟ ایمان کے ساتھ ہو اور اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ہو۔ اجر و ثواب، ایک آدمی، بہت سارے لوگ بھوکے رہ جاتے، کھانا نہیں ملا صبح سے شام تک، نیت نہیں تھی، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے اگر کسی نے کھانا چھوڑ دیا، اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے کسی نے پانی چھوڑ دیا، اور جو ہے شہوتوں کو چھوڑ دیا، اس کے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے، تو وہ صائم نہیں ہوگا، وہ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ عبادت کرنے والا وہ ہے جو رات ہی میں نیت کر لے، اور فرض صوم میں، وہ بھی فرض صوم میں، جیسا کہ کئی صحابہ کرام سے یہ حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، جو آدمی فجر سے پہلے ہی صوم کی نیت نہیں کر لیتا تو اس کا صوم قبول نہیں ہوتا ہے۔ رات میں فجر سے پہلے ہی نیت کر لینا ہے کہ اللہ کی عبادت کی خاطر مجھے کھانا چھوڑ دینا ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر مجھے پینا چھوڑ دینا ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر مجھے اپنی خواہشات کو، نکاح و جماع کے معاملات کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی عبادت کی خاطر۔ جب بندہ یہ نیت کرتا ہے، دل سے پختہ ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صوم کو قبول فرماتا ہے۔ تو نیت یہ دو چیزوں میں سے ایک ہے جو صوم کے قبول ہونے کے لیے ضروری ہے۔ دو چیزیں ضروری ہیں صوم کے قبول ہونے کے لیے۔ پہلی چیز جس میں سے نیت ہے، نیت نہیں ہے صوم قبول نہیں ہے۔ لیکن نیت کے بارے میں یہ بات واضح رہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت زبان سے اعلان کرنے کا نام نہیں ہے۔ زبان سے ہم کس کو سنانا چاہتے ہیں؟ بغل میں فرشتوں کو سنانا چاہتے ہیں؟ فرشتے ارادہ کرتے ہی جان لیتے ہیں، یہ اللہ نے ان کو خاص طاقت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو اگر فرشتے ارادہ نہیں جان سکیں گے تو نیکی لکھیں گے کیسے؟ مطلب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ جاننے کی طاقت دی ہے۔ اس لیے آپ جو زبان سے کہتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں، تو فرشتوں کو بھی سنانا نہیں ہے، انسانوں کو تو سنانا ہی نہیں ہے کہ ریاکاری سے بچنا ہے، دکھانا نہیں ہے، سوائے ایک حالت کے کہ اس وقت آپ کو کہہ دینا چاہیے کہ میں بھائی حالت صوم میں ہوں۔ کب؟ جب کوئی جھگڑا کرے، جب کوئی گالی گلوچ کرے، جب کوئی آپ کو بھڑکا کر کے ایسے کام کرنا چاہے، کام کروانا چاہے جو صوم کی حالت میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے، تو آپ کہتے ہیں بھائی میں حالت صوم میں ہوں۔ تم گالی بک رہے ہو نا، میں بھی بک سکتا ہوں۔ تم لڑائی کر رہے ہو نا، میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ تم ہاتھ چلانا چاہتے ہو نا، مجھے بھی ہاتھ چلانا آتا ہے۔ تم پیر چلانا چاہتے ہو، مجھے بھی پیر چلانا آتا ہے۔ میں پورا بدلہ لے سکتا ہوں، انتقام لے سکتا ہوں، پوری صلاحیت ہے میرے اندر، لیکن میں حالت صوم میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صوم کی حالت ہو تو سب لڑ جاؤ، صوم کی حالت ہو تو بدلہ لے لو، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صوم کی حالت میں زیادہ برداشت ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے برداشت سکھانے ہی کے لیے، پرہیز سکھانے کے لیے ہی، تقوی سکھانے کے لیے ہی صوم کو فرض کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر صیام رمضان فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں پہ فرض تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ آپ دیکھیں اس آیت میں ذرا غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو پکارا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے مختلف لوگوں کو مخاطب کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، سب کو پکارا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دیا گیا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مجھ پہ ایمان لائے ہو، میرے فرشتوں پہ ایمان لائے ہو، میرے آخرت کے دن پہ ایمان لائے ہو، میری بنائی ہوئی تقدیر پہ ایمان لائے ہو، میری کتابوں پہ ایمان لائے ہو، میرے رسولوں پہ ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو میرے خاص بندے ہو، جنہوں نے دیکھے بغیر مجھے قبول کیا ہے، جو غیب پہ ایمان رکھنے والے بندے ہو۔ اللہ نے محبت کے ساتھ پکارا، ایمانی رشتے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو یہ محبت کی پکار ہے۔ یہ جب ایمان والا سنتا ہے تو شوق کے ساتھ میں کان لگا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پکار رہا ہے،
میں ایمان والا بندہ، اللہ نے مجھے خصوصی طور پہ پکارا. کس لیے پکارا؟ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسی بات کہنے والا ہے جس میں میرا نفع ہے، ضرور اللہ تعالیٰ مجھے کسی ایسی بات کا حکم دینے والا ہے جس کی وجہ سے میں نقصان سے بچ جاؤں گا. تو وہ بندہ کان لگا دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں جب بھی سنو یا ایھا الذین آمنوا فرعھا سمعک، تو اپنا کان لگا دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی بات کا حکم دے گا جس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، کسی ایسی چیز سے روکے گا جس میں تمہارے لیے نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر صوم کی عبادت فرض کی گئی ہے. صوم کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے. جب اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز پسند ہوتی ہے تبھی اللہ اسے لازم کرتا ہے، فرض کرتا ہے. نوافل بھی اللہ کو پسند ہے لیکن فرض کے مقابلے میں نہیں، فرض سے کم پسند ہیں. اس لیے اللہ نے آزادی دی، چاہو کرو چاہو نہ کرو. کرو گے تو اجر پاؤ گے، نہیں کرو گے گنہگار نہیں ہوگے، ملامت نہیں ہوگی. لیکن فرض کو چھوڑو گے سزا کے مستحق ہوگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا کتب علیکم الصیام. اور اللہ کو یہ عبادت اتنی محبوب ہے کہ صرف تم پہ فرض نہیں کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کی امتوں پہ بھی صیام فرض تھا. صیام کا البتہ انداز الگ الگ تھا. آپ کو کھانے سے کہہ دیا گیا کہ کھانے سے دور رہو، کسی کو کہا گیا تھا بات چیت کرنے سے دور رہو، ساری چیزوں سے نہیں دور رہنے کے لیے کہا گیا. مریم علیہ السلام کا جو ہے وہ واقعہ پڑھیے قرآن پاک میں، کیا کہتی ہیں؟ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے منت مانی ہے کہ رحمان کے لیے مجھے صوم رکھنا ہے، مجھے صوم رکھنا ہے. فلن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات کرنے والی نہیں ہوں. تو گویا انہوں نے بات سے رک جانے کا صوم رکھا تھا. یہ ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے. ہماری شریعت میں اگر کوئی بندہ یہ منت بھی مان لے کہ میں چپ چاپ روزہ رکھوں گا، چپ چاپ صوم رکھوں گا، تو اسے کہا جائے گا کہ نہیں، بات کرو، چپ چاپ مت صوم رکھو، اس لیے کہ تم ایک بدعت ایجاد کر رہے ہو جو ہماری شریعت میں نہیں ہے. ہماری شریعت میں بات چیت کرنے کے لیے کہا گیا، اس لیے بات چیت کرو اور صوم رکھو. جو خیر ہے اسے اپناؤ اور جو غلط ہے اسے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلے کی امتوں پر. ہم سے پہلے کی امتوں پہ بھی ایک چیز فرض ہے اور ہم پہ بھی فرض ہے، وہ بھی ایمان والے، ہم بھی ایمان والے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم چہیتی اور محبوب امت ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو زیادہ چاہتا ہے، زیادہ پسند کرتا ہے. اپنا سب سے پسندیدہ نبی عطا فرمایا، سید ولد آدم ہمیں عطا فرمایا، رحمت للعالمین عطا فرمایا. آخری امت بنایا کہ پچھلی امتیں وہ غرض پورا نہ کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں ذمہ داری دی تھی، قیامت سے پہلے ہی امتیں چھوڑ کے ذمہ داری چلی گئیں، اور اس امت نے مکمل ذمہ داری دی کہ قیامت تک یہ امت اللہ کے دین کو، اللہ کی توحید کو، انسانیت کو سکھاتی رہے گی. تو یہ پسندیدہ امت ہے. اس امت کو جس کام میں بتایا گیا کہ پچھلی امتوں نے بھی یہ کام کیا ہے، تو کیا یاد دلایا جا رہا ہے؟ یاد دلایا جا رہا ہے کہ وہ عمل ہے جو مقابلے والا عمل ہے. دیکھا جائے گا کہ آپ کا عمل اور پچھلی امتوں والا عمل آپ کیسے عمل کرتے ہو. تو ایمان والا بندہ کیا کہے گا؟ یا اللہ، اے میرے مالک، اے میرے مولا، تو نے مجھے ایک ایسا کام سونپا ہے، انشاءاللہ میں ایسے کر کے دکھاؤں گا کہ میں سب سے آگے رہوں گا، میں سب سے آگے رہوں گا. تو وہی تو اللہ کا محبوب بنے گا، وہی تو مالک کے نزدیک محبوب بنے گا جو اپنے عمل میں سب سے آگے رہے، سب سے اچھا رہے، سب سے بہتر رہے. اور چنانچہ صحابہ کرام میں تڑپ ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں احد کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا اور کہا کہ کیا کیا جائے، مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے، مدینہ سے باہر چل کے لڑا جائے. بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تھے. لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، صرف اس قافلے کو روکنے کا ارادہ تھا جو قافلہ تجارت کا مال لے کر کے ملک شام سے آ رہا تھا. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس قافلے کو روک لیا جائے، تاکہ مکہ والوں نے جو عہد کیا ہے کہ اس قافلے کے مال سے مدینہ والوں سے جنگ کریں گے، وہ جنگ نہ ہو. لیکن لڑائی ہو گئی، اچانک لڑائی ہو گئی، جو اللہ نے مقدر کیا تھا وہ ہوا. اور صحابہ کرام نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے. وہ صحابہ کرام جو نہیں پہنچ سکے تھے اس میں، انہیں بڑا افسوس رہ گیا کہ ہم ہوتے تو ہم بھی اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے. خاص طور پہ جو نوجوان صحابہ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، باہر چل کے لڑیے، اور لڑنے کا موقع ملے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دکھائیں گے کہ یا اللہ تیرے لیے ہم کیسے جانیں قربان کرتے ہیں. تو یہ جذبہ تھا کہ جب مقابلہ ہو تو مقابلہ ہم پیچھے رہنے والے نہیں ہیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا، یعنی مقابلہ ہے، اور انشاءاللہ یہ امت اس مقابلے میں آگے رہے گی، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، تاکہ پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ ہدف صرف کھانا چھوڑ دینا نہیں ہے، پینا چھوڑ دینا نہیں ہے، ہدف آگے ہے، مقصد اس سے آگے ہے۔ یہ تو چھوٹی سی آپ کی تربیت ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ پہ قابو کرنا سیکھ لو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا سیکھ لو۔ جو ہے آپ کے سامنے کھانے کی مہک آ رہی ہے، دل تڑپ رہا ہے، چاہ رہا ہے، انواع و اقسام کے کھانے مہیا ہیں، لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے، اس لیے مجھے اس وقت تک رکا رہنا ہے جب تک اللہ نے روک دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پھر اجازت دے دے گا، پھر اس کے بعد ہم اسے تناول کریں گے، اسے کھائیں گے، شوق سے کھائیں گے۔ تو یہ جب اللہ کے حکم پہ بندہ چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تقویٰ کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ اور بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اللہ اور اپنے اللہ کے عذاب کے بیچ میں دیوار بنا لو تاکہ تم اس عذاب کے اندر نہ جاؤ۔ تو میرے بھائی، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، وہ عظیم الشان مہینہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے خیر و برکت کا مہینہ ہے، جس میں رحمت کے، برکت کے، مغفرت کے دروازے روز کھلے رہتے ہیں، جس میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ 10 دن تو رحمت کا ہے اور 10 دن مغفرت کا ہے اور 10 دن جہنم سے آزادی کا ہے، بلکہ اس کا ہر دن رحمت کا دن ہے، اس کا ہر دن مغفرت کا دن ہے اور اس کا ہر دن جہنم سے آزادی کا دن ہے۔ ہر دن اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، حاصل کرنے کا موقع ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت اور سب سے اہم عبادت اس رمضان میں کون سی ہے؟ صیام کی عبادت ہے۔ تو صیام میں پہلی چیز نیت ہے، جیسا کہ ہر عبادت میں نیت کی اہمیت ہوتی ہے، اور نیت ہی کی وجہ سے عمل کوئی بہت بڑا ہو جاتا ہے اور نیت کی وجہ سے ہی کوئی عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو آدمی اللہ کی رضا کے لیے اگر ان چیزوں کو چھوڑتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق یہ عبادت انجام دیتا ہے تو اللہ کے ہاں بہت بڑی خوشخبری اس کے لیے موجود ہے۔ دوسری چیز، یہ پہلا رکن ہو گیا صوم کا نیت، اور دوسرا رکن ہے صوم توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بچانا، جس میں ہے کھانا اور پینا، اور جو چیز کھانے پینے کے برابر ہو۔ جو چیز کھانے پینے کے برابر نہیں ہے وہ صوم نہیں توڑے گی۔ آنکھ میں سرما لگایا، کھانے پینے کے برابر نہیں ہے۔ کھانا پکاتے ہوئے نمک چکھ لیا، چکھ کے تھوک دیا اوپر ہی سے، یہ کھانا پینا نہیں ہے اور نہ کھانے پینے کے برابر ہے، اس سے صوم نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ بندے نے غسل کیا، اس سے صوم نہیں ٹوٹنے والا ہے۔ اسی طرح سے جو بھی آپ وہ چیزیں جو کھانے پینے جیسی نہیں ہیں، جان بوجھ کے دانستہ طور پر اگر کوئی کھاتا پیتا ہے تو صوم ٹوٹے گا، لیکن بھول کے کھا لیا، بھول کے پی لیا تو صوم نہیں ٹوٹے گا۔ اس وقت وہ اللہ نے کھلایا پلایا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من اکل او شرب ناسیا فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اپنے اختیار میں نہ ہونے والی چیزوں پر گرفت نہیں ہے، کسی کو خود بخود قے آ جائے کوئی بات نہیں، صوم نہیں ٹوٹے گا۔ کسی کو زخم لگ گیا، خون نکل گیا، صوم نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے کوئی آدمی سو گیا اور نیند میں جو ہے اس کو احتلام ہو گیا، خواب دیکھ لیا اس نے، اس کی وجہ سے اس کے کپڑے منی کی وجہ سے بھیگ گئے، تو اس کو صوم مکمل کرنا ہے، اس کا صوم نہیں ٹوٹا، غسل کرے اور اپنا صوم مکمل کرے۔ لیکن جاگتی حالت میں اگر کوئی منی نکالتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، تو صوم ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ نادانی بھی کرتے ہیں اپنے یہاں، کہ کہتے ہیں کہ صوم نہیں توڑوں گا، روزہ نہیں توڑوں گا، چاہے بھوک پیاس سے مر جاؤں۔ یہ بھی غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے بیمار کو چھوٹ دی ہے کہ بیماری کی حالت میں صوم معاف ہے، اس کے بدلے فدیہ دے دو، ایک غریب کو کھانا کھلا دو۔ اللہ نے سفر کی حالت میں معاف کر دیا ہے صوم، کہ جب آپ سفر کی حالت میں ہو تو بعد میں قضا کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے مردوں کو اور بوڑھی عورتوں کو معاف کر دیا ہے کہ تمہارے اندر طاقت نہیں، تم صوم نہ رکھو، اس کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلا دو، ایک دن کے بدلے ایک غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دودھ پلانے والی عورتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان عورتوں کو جن کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، ان عورتوں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے کہ بعد میں قضا کر لینا،
یا پھر اس کی طاقت نہ ہو تو فدیہ دے لینا، دونوں میں سے جو اس کے لیے زیادہ مناسب ہو کر لے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے، جان لینا نہیں چاہتا ہے۔ بندے کو اس امتحان میں پورا اترنا ہے کہ اللہ جہاں تیری طرف سے تیرا حکم ہے اس حکم پر ہم عمل کے لیے تیار ہیں، اور اگر نہیں حکم ہے تو پھر اے اللہ ہم جو تیری طرف سے آسانی اس آسانی کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ اگر بندہ صوم نہیں توڑے گا تو مر جائے گا، اور اس کے باوجود اس نے صوم نہیں توڑا تو کیا ہوگا؟ خودکشی ہو جائے گی، خودکشی ہو جائے گی۔ اللہ کی اجازت کو اس نے چھوڑ دیا۔ اس لیے اگر بھوک اور پیاس اتنی لگی ہو، وہم نہ ہو، جھوٹ موٹ کا ڈر نہ ہو، واقعی میں لگی ہو، تو آدمی کو صوم توڑ دینا چاہیے، صوم توڑ دینا چاہیے، بعد میں اس کی قضا کر لے گا۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری سے شفا کی امید ہے تو بعد میں قضا کر لے گا۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ جس سے شفا کی امید نہیں ہے تو فدیہ دے دے، فدیہ دے دے، ایک دن کے بدلے ایک غریب کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایسے حالات آ جائیں کہ کسی کو کسی جان کو بچانا ہے یا مال کو بچانا ہے، مثال کے طور پر آگ لگ گئی اور اگر آپ صوم توڑتے نہیں ہیں تو بجھا نہیں پائیں گے، اور اس کی وجہ سے کچھ انسان بھی جل سکتے ہیں اور مال و اسباب بھی جل جائیں گے۔ ایسی صورت میں انسان کو صوم توڑ کر کے آگ کو بجھانا چاہیے۔ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور آپ اسے نکال سکتے ہیں، لیکن چونکہ حالت صوم میں ہے، کمزور پڑ جائیں گے، نہیں نکال پائیں گے، خود بھی ڈوبنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں صوم توڑ دیں اور اس کی جان بچائیں، اسے نکالیں۔ تو میرے بھائی کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو کہ بہت سارے لوگ اپنی نادانی میں کہتے ہیں کہ صوم تو توڑنا نہیں ہے، اور اس غلطی میں مبتلا رہتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے اسلام کی 5 بنیادیں ہیں نا۔ سب سے پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی گواہی، اور دوسری چیز ہے 5 وقتہ صلاۃ قائم کرنا، اور تیسری چیز ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھی چیز ہے رمضان کا صوم رکھنا، اور 5ویں چیز ہے حج بیت اللہ کرنا۔ تو صوم رمضان یہ چوتھی چیز ہے، چوتھی سیڑھی ہے، چوتھا فلور ہے۔ پہلا فلور، دوسرا فلور، تیسرا فلور اس سے پہلے ہے۔ پہلی سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی، چوتھی سیڑھی، یہ سیڑھیاں اس سے پہلے ہیں۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ جو صوم تو رکھتے ہیں لیکن باقی چیزوں سے غفلت برتتے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، صلاۃ کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں، توحید کے معاملے میں جو ہے نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، غفلت کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو متنبہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈائریکٹ چوتھی سیڑھی پر کیسے چڑھیں گے جبکہ اس سے پہلے کی سیڑھیاں ہماری چھوٹی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے موقع ہے، رحمت کی باد بہاری چلتی ہے رمضان میں، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو سال بھر غافل رہتے ہیں رمضان میں الحمدللہ مسجدوں کی طرف بڑھے چلے آتے ہیں، تلاوت قرآن کرنا شروع کر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے خیر کی چیز ہے۔ جو لوگ اس طرح بڑھیں تو آپ ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو چڑھایا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو رمضانی مسلمان ہے، اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کا حوصلہ بڑھا کر کے ان کو ایک اچھا مسلمان بنا دیں، اللہ کا ایک ایسا بندہ بنا دیں جس کی وجہ سے اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ایسا بندہ بنانے کے بجائے بہت سارے لوگ ایسا کام کرنے لگ جاتے ہیں کہ جس سے وہ ان اعمال کو چھوڑ بیٹھے اور الٹا نفرت میں مبتلا ہو جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسی بات کریں، ایسی بات کہیں، ایسا رویہ اختیار کریں جس رویے کی بنیاد پر بجائے اس کے کہ وہ شخص اسلام سے اور مسلمانوں سے اس بدظن ہو جائے اور اس کے دل میں شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع مل جائے، شیطان کو جو ہے مسلمانوں کے تئیں اور اس کے اپنے بھائیوں کے تئیں اس کے دل میں نفرت پیدا کرانے کا موقع مل جائے، ایسا رویہ ہمیں اپنانا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اچھا مسلمان، ایک بہتر مسلمان بن جائے، اور اس میں اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو خیر میں ہمیں متعاون بننا چاہیے، نیکی میں ہمیں متعاون بننا چاہیے، نہ کہ ہمیں نیکی سے دور کرنے والا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال تو رمضان کے بہت سارے مسائل ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جس چیز کے لیے پورا کورس ہوتا ہے ایک رات میں تو ساری چیزوں کا بیان نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی 2 باتوں کا بیان ہوا ہے نا۔ صوم کے اندر 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو نیت ضروری ہے، لیکن نیت نویتو بصوم غدین پڑھنے کا نام نہیں ہے نا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔
اگر نویتو بصوم غد پڑھنے کا نام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہوتی، صحابہ کرام نے یہ دعا سکھائی ہوتی۔ چاروں مشہور اماموں میں سے کسی امام سے تو یہ دعا آنی تھی، لیکن ان اماموں سے بھی یہ دعا نہیں ہے۔ بعد میں کسی عالم نے سمجھا کہ لوگوں کو نیت کا طریقہ نہیں معلوم، لاؤ ایسے بتا دو، ہماری نیت آپ بتائیں گے، آپ کی نیت میں بتاؤں گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ مسجد میں سینکڑوں لوگ آتے ہیں جمعہ کے دن، کس کی نیت کیا ہے؟ سب کی نیت ایک ہے۔ کوئی کسی دوست سے ملنے کے لیے آتا ہے، کوئی ملامت سے بچنے کے لیے آتا ہے، کوئی جو ہے شاید سیر و تفریح کے لیے آتا ہوگا، کوئی اللہ کی عبادت کرنے کی خاطر آتا ہے۔ تو بہرحال مختلف نیتوں کے ساتھ آتے ہیں، کوئی چپل چورانے ہو سکتا آتا ہو، ہے نا، کوئی فاتحہ کروانے کے لیے آتا ہو، قسم قسم کی نیتیں ہو سکتی ہیں۔ تو کسی کی نیت دوسرا نہیں جانتا، نیتوں کا حال رب العالمین جانتا ہے، اس لیے نیت اس کو سپرد کر دیں، اسی کے حوالے کر دیں۔ تو پہلی چیز جو ہمارے صوم کے لیے ضروری ہے وہ ہے دل سے نیت کرنا، عبادت کی نیت کرنا، صوم کی نیت کرنا۔ اور دوسری چیز اپنے آپ کو صوم توڑنے والی چیزوں سے بچانا، یہ اساس ہے، بنیاد ہے کہ اتنا تو ہونا ہی ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو اس کو شاندار بناتی ہیں، بہتر بناتی ہیں، اچھا بناتی ہیں۔ آپ نے روٹی اور بوٹی رکھ دیا تو کھانا تو ہو گیا ہے نا، لیکن روٹی بوٹی کے ساتھ سلاد بھی ہو، میٹھا بھی ہو، بریانی بھی ہو، روٹی بھی قسم قسم کی ہو، رومالی بھی رکھی ہوئی ہے، تندوری بھی رکھی ہوئی ہے، اور جو ہے فرنچ بھی رکھا ہوا ہے، فلانا بھی رکھا ہوا ہے۔ جب انواع و اقسام کا ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ مہمان کی تکریم میں آپ نے اتنی زیادہ اسے عزت دی ہے۔ آپ مہمان کے لیے جتنے اقسام کے رکھیں گے، آپ نے مچھلی فرائی بھی رکھا، چکن فرائی بھی رکھا، مٹن فرائی بھی رکھا، پھر وہ سب سالن والا بھی رکھا، آپ نے اونٹ کا گوشت بھی رکھا، اور جو ہے بچھڑے کا گوشت بھی رکھا، اور بکرے کا گوشت بھی رکھا، اور چکن بھی رکھا، تو ظاہر بات ہے آپ مہمان کو اتنے ہی زیادہ عزت دے رہے ہیں کہ نہیں تو مولوی بڑا کھانے والا ہے، کھانے کی چیزیں بہت جانتا ہے۔ افسوس ہے کہ میں ان مولوی میں سے نہیں ہوں۔ یہ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر شر سے۔ اور کبھی کبھی ہنسی آنا یہ کسی دینی مجلس کے خلاف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی بیٹھتے تھے اور ہنستے تھے، اور کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زور کا قہقہہ لگاتے تھے کہ آپ کی جو ہے اندر کا کوہ، جسے بولتے ہیں نا کوہ، دکھ جاتا تھا، اندر کا جو ہے باچھیں کھل جاتا تو چھوٹی سی ہنسی، لیکن اندر کا حلق کا جو حصہ ہوتا ہے وہ بھی نظر آ جاتا تھا کبھی کبھی۔ اور دانت تو بہت زیادہ جو ہے دانت پہلی فرصت میں نظر آتے ہیں، مسکراہٹ میں دانت نظر نہیں آتے۔ جو اگر آدمی ہلکی مسکراہٹ مسکرائے، لیکن تھوڑی مسکراہٹ جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے دانت کھلتے چلے جائیں گے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں مختلف طرح کے حالات آتے ہیں۔ تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ بات یہ تھی کہ یہ تو رہا اساس، بنیاد، جس کے بغیر صوم ہوگا ہی نہیں۔ اب کچھ چیزیں جو ہمارے صوم کو بہتر بناتی ہیں اسے صوم کی سنتیں کہا جاتا ہے۔ صوم کی سنتوں میں سے اہم سنت ہے سحری۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ سحری اسی طرح سے سحری کو آخری وقت میں کھانا چاہیے، فجر سے کچھ پہلے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ آخری وقت میں کھائیں گے تو فجر بھی باجماعت پڑھیں گے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آخری وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر سحری کے وقت کوئی ایک دعا آپ نے مانگ لی اور قبول ہو گئی تو الحمدللہ بہت بڑی نعمت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح سے آخری وقت میں کھانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں گے، آپ بھی آخری وقت میں کھایا کرتے تھے سحری۔ اسی طرح سے سحری کے بارے میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری میں کھجور لے لیا کریں، کھجور کھا لیا کریں سحری میں۔ جیسے کہ افطاری میں کھجور سے افطاری کرنا سنت ہے، ویسے سحری کے بارے میں حدیث میں آیا ہے نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی کتنی اچھی سحری کھجور ہے۔ تو اس لیے آدمی کم سے کم ایک ہی کھجور سنت سمجھ کر کے اگر لے لیتا ہے سحری میں باقی ساری چیزوں کے ساتھ تو سنت کی پیروی ہو جائے گی۔ ایسے ہی سحری کھانے سے اہل کتاب کی مخالفت بھی ہو جاتی ہے، تو سحری کھانے میں بہت ساری برکتیں ہیں، تو سحری یہ اہم سنتوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے دوسری سنت جو ہے افطاری ہے۔ افطاری کی سنت افطاری میں جلدی کرنا، اور اسی طرح سے رطب میسر ہو تو رطب کھجور سے افطاری کرنا، نہیں تو تمر سے، سوکھے ہوئے سے، تازہ سے نہیں تو سوکھے سے
افطاری کرنا، نہیں میسر ہو تو پانی سے افطاری کرنا سنت ہے۔ افطاری کے وقت دعا پڑھنا، جو دعا سکھائی گئی ہے، افطاری کرتے ہوئے دعا کیا سکھائی گئی ہے؟ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے کی حدیث میں ثابت ہے، تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اور یاد کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے صوم کی حالت میں، پوری سحری کھانے کے بعد سے لے کر افطاری کرنے تک جو صوم کی حالت ہے، پوری حالت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنا، اس لیے کہ صوم کی حالت عبادت کی حالت ہے اور اس میں دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، جس میں سے ایک ہے الصائم حتی یفطر، صوم رکھنے والا جب تک افطاری نہیں کر لیتا تب تک اس کی دعا قبول ہوتی ہے، تو یہ بھی صوم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے صوم کی سنت یہ ہے کہ صوم کی حالت میں آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں، بہتر کاموں میں لگائیں، اللہ کے ذکر میں، تلاوت قرآن میں، بھلائی کا حکم دینے میں، برائی سے روکنے میں جو ہے، اور اسی طرح سے جو بھی نیک کام ہیں ان میں اپنے آپ کو لگائیں، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے، چغلی سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے، کان کے غلط استعمال سے، ہاتھ اور زبان کے غلط استعمال سے، اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو صوم کی حالت میں بچائیں، تو یہ بھی صوم کی سنتوں میں سے ہے۔ تو یہ کچھ سنتیں ہیں جن کا کہ ہمیں رمضان میں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں کون کون سی نیکیاں ہیں، جب ہم ان نیکیوں کو جانیں گے تو ان نیکیوں سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، وہ نیکی کر سکیں گے، اس لیے مختصر طور پر ہم ان نیکیوں کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ سب سے بڑی نیکی صیام کی نیکی ہے نا، صوم اور صیام جس کو کہتے ہیں، جس کو روزہ کہتے ہیں عام طور سے، تو صوم یا صیام کی نیکی سب سے بڑی ہے، سب سے اہم ہے، فرض ہے۔ دوسری نیکی قیام اللیل، قیام اللیل جسے تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تراویح کے بارے میں بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ 8 رکعت پڑھیں گے کہ 20 رکعت پڑھیں گے، یہ جھگڑا دراصل درست نہیں ہے، یہ جھگڑا صحیح نہیں ہے۔ تراویح کی کوئی تعداد، قیام اللیل کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے، اللہ جتنی توفیق دے وہ آدمی پڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت 11 رکعتیں ہیں۔ آپ عام طور پر آپ کا طریقہ تھا، رمضان ہو، رمضان کے علاوہ ہو، قیام اللیل آپ 11 رکعتیں کرتے تھے، یہ آپ کا طریقہ تھا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو کبھی آپ 11 سے نہیں پڑھتے تھے زیادہ، اور اس لیے بھی کہ جب بندہ 11 رکعتیں پڑھے گا تو رکوع سکون سے کرے گا، سجدہ سکون سے کرے گا، تلاوت سکون سے کرے گا، تو بہت سارا خیر و برکت ہے 11 رکعت میں۔ 11 رکعت میں اچھے انداز میں پڑھا جائے، اس میں بہت خیر و برکت ہے، لیکن یہ ضد کرنا کہ 11 سے زیادہ نہیں کر سکتے، یہ درست نہیں ہے، یہ ضد صحیح نہیں ہے۔ 11 سے زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود 13 رکعتیں ثابت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں 13 رکعتیں ہیں، تو 13 رکعتیں ثابت ہے، اس کا مطلب اللہ کے نبی کبھی کچھ زیادہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ سے جب پوچھا گیا کہ رات کی صلاۃ کیسے پڑھی جائے تو آپ نے فرمایا کہ رات کی صلاۃ 2 رکعتیں پڑھو، اور جب صبح ہونے کا خطرہ ہو 1 رکعت ملا لو، سب وتر ہو جائے گا، تو کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اور اسی لیے میرے بھائیوں مکہ اور مدینہ میں بڑی تعداد پڑھی جاتی ہے، بڑی تعداد، کیونکہ چھوٹی تعداد پڑھی جائے گی تو جو لوگ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے مشقت ہوگی، یا تو جا کے آگے الگ جماعت بنائیں یا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو، تو اسی لیے مکہ اور مدینہ میں شروع کی 20 راتوں میں 23 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور آخری 10 راتوں میں 31 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح نا، ان کو مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے مکہ مدینہ میں ہوتا کیا ہے۔ مکہ مدینہ میں ہوتا ہے کہ شروع کی 20 راتوں میں 23 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس سال آپ لوگ ٹی وی ذرا غور سے دیکھنا ہے نا، ٹی وی میں آتا ہے، اور نہیں تو اگر اللہ تعالیٰ مکہ جانے کی توفیق دے تو الحمدللہ پھر تو آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ شروع کی 20 راتوں میں امام عشاء پڑھانے کے بعد 10 رکعتیں ایک امام پڑھائیں گے، 10 رکعت دوسرے امام پڑھائیں گے، اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھا دیں گے۔ یہ 20 راتوں تک ہوتا ہے۔ جس دن سے 21ویں رات شروع ہوئی اس دن 21ویں رات کو 20 رکعت پڑھا کے چھوڑ دیں گے، 20 رکعت پڑھا کے چھوڑ دیں گے، کیونکہ باقی ابھی پڑھنا ہے، وتر نہیں پڑھیں گے۔ پھر رات کے آخر میں 11 رکعت پڑھا دیں گے، تو 20 اور 10 30 اور 31 رکعتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، شروع میں تراویح ہے، آخر میں قیام اللیل ہے۔ ان سے پوچھئے کہ جو کرتا ہے وہ بتائے گا کیا کرتا ہے یا آپ بتاؤ گے؟ بھئی اگر ایک غیر مسلم کہے کہ مسلمان چاند کی پوجا کرتے ہیں، جہاں دیکھو وہاں چاند لگائے رہتے ہیں، تو غیر مسلم سے کہو گے کہ مسلمان جو چاند لگاتا ہے اس سے جا کے پوچھو یا تمہاری بات مانی جائے گی؟ جو عمل کرتا ہے اس سے پوچھو، نہ کہ آپ اپنی تفسیر کرو۔
تو یہاں کے جو علماء ہیں، جو یہاں کے مشائخ ہیں، جو یہاں کے مفتی ہیں، ان سے پوچھیے، ان کا کہنا ہے کہ قیام اللیل، تراویح، تہجد یہ سب ایک ہے اور ان کی تعداد متعین نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا واضح فتویٰ اس معاملے میں موجود ہے، اس کے علاوہ مشائخ کا بھی فتویٰ، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ کہ تراویح کی تعداد متعین نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ضد کرتے ہیں کہ 20 سے کم نہیں، 20 سے زیادہ نہیں، ان کی ضد بھی درست نہیں۔ جو لوگ ضد کرتے ہیں 11 سے زیادہ نہیں، ان کی ضد بھی درست نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ جسے جتنی توفیق دے پڑھ سکتا ہے، اور تراویح فرض ہے، سنت ہے، تراویح سنت ہے۔ عشاء نہ پڑھیں، بہت سارے لوگ تراویح ضرور پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، عشاء ضرور پڑھیں بھلے تراویح چھوٹ جائے، بڑے تراویح چھوٹ جائے، اس لیے کہ عشاء فرض ہے، تراویح فرض نہیں ہے۔ تراویح زیادہ سے زیادہ سنت مؤکدہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ دن ادا کیا ہے، آپ کے صحابہ نے ادا کیا ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی تراویح پہ قائم کیا ہے۔ حق بیان کر دیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں۔ میرے بھائیوں، بہت سارے مسائل میں لوگ لڑائی جھگڑا کی صورت پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے۔ جو جتنا جو ہے سنت پہ قائم رہے گا اس سے اتنی زیادہ محبت ہوگی، جو سنت سے دور ہوگا اس سے محبت اسی طرح کم ہو جائے گی۔ لیکن ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے تو محبت ہوگی ہر کلمہ والے سے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتا، انسان ہونے کے لحاظ سے، اللہ کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے اس سے محبت ہوگی کہ وہ بھی آدم کا بیٹا ہے، ہمارے دادا آدم کا بیٹا وہ بھی ہے، اللہ کی مخلوق وہ بھی ہے، اس سے محبت ہوگی۔ لیکن کیا ایمان والے سے جو محبت ہوگی اس سے محبت ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی۔ اور ایمان والوں میں جو سنت کا پیروکار ہوگا اس سے جو محبت ہوگی، سنت سے جو دور ہوگا اس سے وہی محبت ہوگی، نہیں ہوگی۔ محبت کے درجات ہیں۔ کیا آپ سب سے ایک طرح سے محبت کرتے ہیں؟ وہی محبت جو اپنے پڑوسی سے کرتے ہیں، وہ دور کے پڑوسی سے اور قریب کے پڑوسی سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں؟ قریب کے دوست سے اور دور کے دوست سے ایک جیسی محبت کرتے ہیں؟ محبت بھی جس سے کی جاتی ہے روز ایک جیسی نہیں رہتی، کسی دن زیادہ ہو جاتی ہے، کسی دن گھٹ جاتی ہے، کبھی کبھی تھوڑی دیر میں اس کا پتہ چل جاتا ہے، کبھی اتنی یاد آنے لگتی ہے کہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسے بھولے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ بھی کوئی ہے نا۔ تو محبت تو گھٹتی بڑھتی ہے، گھٹنی بڑھنے والی چیز ہے۔ اور بعض محبتیں اختیاری ہوتی ہیں، بعض اضطراری ہوتی ہیں۔ بہرحال اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تراویح کے معاملے میں جو غلطیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ غلطیاں کیا کیا ہیں تراویح کے معاملے میں؟ تلاوت قرآن کا اہتمام، تلاوت قرآن کا درست طریقے سے تلاوت کرنا، ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنا۔ یہ نہیں کہ قرآن پڑھتے جاؤ، نہ پڑھنے والا سمجھ پائے نہ سننے والا سمجھ پائے، تو یہ قرآن کا احترام نہیں ہے، احترام کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے صلاۃ میں اعتدال کا اہتمام، رکوع کرو، سجدہ کرو اور کوے کی طرح چونچ مارتے جاؤ تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اعتدال ہو رکوع میں، اعتدال ہو سجود میں، اعتدال ہو تمام ارکان میں۔ یہ چیزیں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کوئی بندہ 2 ہی رکعت پڑھے، 4 ہی رکعت پڑھے، لیکن ایسی پڑھے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کے جو خلاف نہ ہو بلکہ آپ کی سنت کے موافق ہو۔ کم ہو، اچھا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ کہتا اچھا کون کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ دیکھے کہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ احسن، بہت اچھا۔ حسن کے معنی اچھا اور احسن کے معنی سب سے اچھا۔ سب سے اچھا کون عمل کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ زیادہ کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ اچھا کون کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی یہ مسئلہ بھی میرے خیال سے انشاءاللہ واضح ہے، جو سمجھنا چاہے اس کے لیے کوئی دشواری نہیں۔ تو صیام کی عبادت کر کے فائدہ اٹھائیں، قیام اللیل کی عبادت کر کے فائدہ اٹھائیں، اپنے مسلمان بھائی کو، صوم رکھنے والے بھائی کو افطاری کروا کے، اس کے صوم کا ثواب آپ کو مل جائے گا افطاری کروانے سے، اور اس کا کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، اس کا پورا ثواب ملے گا۔ صوم رکھنے والے کو پورا ثواب ملے گا، افطاری کرنے والے کو پورا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے رمضان میں اگر عمرہ کرنے کا موقع ہو تو عمرہ کریں، کیونکہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے۔ اور ایسے ہی رمضان کے مہینے میں اعتکاف کا موقع ملے تو اعتکاف کریں، کیونکہ جو بندہ آخری 10 راتوں میں اعتکاف کر لے گا وہ لیلۃ القدر انشاءاللہ ضرور پا جائے گا، جو کہ آخری راتوں ہی میں 10 راتوں میں سے کسی رات کو آتی ہے۔ آخری 10 راتوں میں اس کی امید ہے، اور 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں زیادہ امید ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29 کو، اور اس میں سے 27 رات کو سب سے زیادہ امید ہے، سب سے زیادہ امید ہے، لیکن یقینی نہیں ہے، سب سے زیادہ امید ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس غفلت میں پڑھ کے باقی راتوں میں نقصان نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو لیلۃ القدر کی تلاش
یہ بھی رمضان میں نیکی حاصل کرنے کا ایک موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی آمد کو، آپ سب کی قربانی کو اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے، اور ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بروز قیامت شفاعت نصیب فرمائے، آپ کے حوض کوثر سے جام کوثر پینے کی سعادت عطا فرمائے، اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی رفاقت اور ان کا ساتھ نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا وسلم۔